I love Islam. 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک بار پھر ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، جس کا نام ہے بچوں جی ہاں پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کا نام ہے آئی لو اسلام، اور الحمدللہ ہم اسلام سے محبت بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے۔ تو پیارے بچوں الحمدللہ ہمیں اسلام سے محبت ہے، کیونکہ اسلام ہی اللہ کے یہاں مقبول، اللہ کے یہاں قبول دین ہے۔ تو ہم سب کون ہیں؟ ہم سب کون ہیں؟ تو ہم سب کو اسلام سے کیا ہے؟ محبت۔ تو ہمارے سلسلے کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کے اندر ہم اسلام کے بارے میں مختلف باتیں سنتے ہیں، اور ہمارے جو ٹاپک ہوتے ہیں وہ بھی اسلام سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا تعلق اس مقدس ذات سے ہے جن کو قرآن پاک میں اللہ پاک نے تمام کائنات کے لیے رحمت فرمایا۔ کیا فرمایا بچوں؟ قرآن پاک میں اللہ پاک نے جن کو نور فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے جن کو بشیر یعنی خوشخبری دینے والا فرمایا۔ جن کو اللہ پاک نے ہادی یعنی ہدایت دینے والا بنا کر بھیجا۔ اور پیارے بچوں وہ مبارک ہستی جو ہمارا ٹاپک جن کے ذات سے ریلیٹڈ ہے آج، وہ مبارک ہستی وہ ہیں جن کے لیے اللہ پاک نے آسمان بنائے، اللہ پاک نے زمین بنائی، اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہیں سب اللہ پاک نے ان کے لیے بنائے ہیں۔ وہ ہیں بچوں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں آج کے ہمارے ٹاپک کا نام ہے سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے ٹاپک کا نام کیا ہے آج؟ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اپنے اس پروگرام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے بارے میں سنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نبیوں کے بارے میں بھی کچھ گفتگو سنیں گے کہ نبی کہتے کسے ہیں، اور نبی دنیا میں اللہ پاک نے کتنے بھیجے۔ لیکن اس سے پہلے آئیے میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو آپس میں محبت کرنے والے ملاقات کرتے ہیں اور ہاتھ ملاتے ہیں، بچوں کیا کرتے ہیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں بچوں؟ تو اللہ پاک ان کے اگلے پچھلے یعنی جو گناہ ان کے پہلے ہوئے یا جو گناہ بعد میں ہوں گے، اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو پیارے بچوں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپس میں ملاقات بھی کرنا چاہیے، اور ملاقات کرنے کے بعد سلام کرنا چاہیے، آپس میں ہاتھ ملانا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ کیا پڑھنا چاہیے بچوں؟ جی تو پیارے بچوں آئیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی کہتے کسے ہیں۔ ہم سنتے رہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے نبی بھیجے،
اللہ پاک نے اپنے نبی کو بھیجا، فلاں قوم کے پاس بھیجا. تو پیارے بچوں نبی کہتے کسے ہیں؟ آئیے پہلے وہ سنتے ہیں. نبی کہتے ہیں اس انسان کو جن کو اللہ پاک نے لوگوں کے پاس بھیجا ہو. کہاں بھیجا ہو؟ لوگوں کے پاس. تاکہ وہ نبی جا کے ان کو ہدایت دیں، گائیڈ لائنس دیں. اور اللہ پاک نے ان نبیوں کی طرف وحی نازل فرمائی ہوتی ہے. کیا نازل فرمائی ہوتی ہے؟ وہی. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو وحی ہوتی ہے، اب یہ وحی فرشتے کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے اور فرشتے کے بغیر بھی ہو سکتی ہے. کس کے ذریعے ہو سکتی ہے؟ فرشتوں کے بغیر. ہاں، فرشتوں کے بغیر بھی ہو سکتی ہے اور فرشتوں کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. تو اللہ پاک کے یعنی اللہ پاک نے جن انسانوں کو لوگوں کی ہدایت کے لیے لوگوں کے پاس بھیجا اور ان پر اپنی وحی نازل فرمائی. کیا فرمائی؟ ان پر اپنی وہی نازل فرمائی. تو انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ نبی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے انہیں؟ نبی کہا جاتا ہے. اور ان کی طرف جو وحی اترتی ہے وہ کبھی فرشتوں کے ذریعے ہوتی ہے اور کبھی فرشتوں کے بغیر اتر. جیسا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے نبی ہیں اور آپ کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام، کون سے فرشتے؟ حضرت جبریل علیہ السلام. یہ بہت زیادہ اللہ پاک کی وحی لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے. تو یہ تو ہوئی وحی فرشتے کے ذریعے. اور کبھی کبھی اللہ پاک نے وحی جو نازل فرمائی وہ فرشتے کے بغیر نازل فرمائی. یعنی اللہ پاک نے، اب اس کی ایک مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کلام فرمایا، ان سے گفتگو فرمائی. تو آپ کا ایک لقب کیا ہے؟ کلیم اللہ. کیا لقب ہے ان کا؟ کلیم اللہ. کلیم اللہ کا مطلب بچے ہوتا ہے کہ جس سے اللہ پاک نے بات کی، جس سے اللہ پاک نے کیا کی؟ بات کی. تو پیارے بچوں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے گفتگو فرمائی. سبحان اللہ. اور وہ کسی فرشتے کے ذریعے نہیں بلکہ بغیر فرشتے کے ذریعے، یعنی ڈائریکٹ اللہ پاک نے آپ سے گفتگو فرمائی. تو وہی جو ہوتی ہے کبھی فرشتے کے ذریعے ہوتی ہے اور کبھی فرشتے کے بغیر ہوتی ہے. تو جن لوگوں کو اللہ پاک نے لوگوں کی ہدایت کے لیے لوگوں کے پاس بھیجا اور ان پر وحی نازل فرمائی تو انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ نبی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے بچوں؟ نبی. کیا کہا جاتا ہے انہیں؟ نبی. مجھے وہی ملا، یہ سوال ہے وہی کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، بہت اچھا سوال ہے ان کا. تو کیا سوال کیا انہوں نے؟ وہی کسے کہتے ہیں؟ پیارے بچوں وحی کہتے ہیں اللہ پاک کے کلام کو جو اللہ پاک نے اپنے نبی کی طرف نازل فرمایا. اللہ پاک کے کلام کو جو اللہ پاک نے اپنے نبی کی طرف نازل فرمایا، ان پر اتارا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وحی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے اسے؟ وہی کہا جاتا ہے. تو اللہ پاک اپنے نبیوں کی طرف کیا فرماتا ہے؟ وحی فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے بچوں؟ وہی فرماتا ہے. اچھا پیارے بچوں، دنیا میں سب سے پہلے نبی، دنیا میں سب سے پہلے نبی پتہ ہے کون تھے؟ پتہ ہے آپ کو؟ حضرت آدم علیہ السلام. جی ہاں پیارے بچوں، دنیا میں سب سے پہلے نبی جن کو بنا کر اللہ پاک نے بھیجا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں. کون ہیں جو؟ حضرت آدم علیہ السلام. اور پیارے بچوں یہی وہ مبارک ہستی ہیں جن کو اللہ پاک نے سب سے پہلا انسان بنایا. سبحان اللہ. اور آپ کا ایک لقب ہے ابو البشر. کیا لقب ہے آپ کا؟ ابو البشر. اس کی میننگ کس کو پتہ ہے آپ میں سے؟ ابو البشر کسے کہا جاتا ہے؟ ابو البشر کسے کہا جاتا ہے؟ نہیں پتا؟ چلو میں بتاتا ہوں. پیارے بچوں ابو البشر کہتے ہیں تمام انسانوں کے والد، تمام انسانوں کے والد. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں اور آپ کے بعد کیا ہوئے؟ دنیا کے اندر انسان آتے رہے یعنی آپ کی اولاد سے ہوئے. تو آپ سب کے کیا ہیں؟ والد ہیں. آپ سب کے کیا ہیں؟ والد. تو آپ کا جو لقب ہے وہ ہے ابو البشر. کیا لقب ہے؟ ابو البشر. جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام ہی وہ پیارے نبی ہیں جن کو اللہ پاک نے سب سے پہلے دنیا میں بھیجا اور آپ کا لقب ہی ابو البشر ہے. اور پیارے بچوں آپ کے بعد اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد مختلف وقتوں میں
بہت سارے انبیاء کرام بھیجے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ کو کچھ کہنا ہے؟ جی بولیں، مائک پہ بولیں، مائک پہ۔ فضیل بھائی مجھے بھی کچھ نبیوں کے نام آتے ہیں۔ ارے واہ ماشاء اللہ، چلو آپ بھی سنا دو ہمیں نبیوں کے نام۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ماشاء اللہ۔ ایک اور نبی حضرت ہمارے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ایک اور نبی حضرت ایوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، ایک اور نبی حضرت ہمارے پیارے نبی حضرت خضر علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، ایک اور نبی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ سب کیا بولیں گے بچوں؟ آج کل بچوں کو یاد ہی نہیں ہوتے، نبیوں کے نام یاد نہیں ہوتے ہیں، اولیاء کرام کے نام یاد نہیں ہوتے، تو بچوں ہمیں اپنے نبیوں کے نام یاد کرنے چاہیے۔ ہمیں کن کے نام یاد کرنے چاہیے؟ اپنے نبیوں کے نام۔ فضیل بھائی میرا نام محمد سبحان ہے اور میرا یہ سوال ہے کہ دنیا میں ٹوٹل کتنے نبی ہیں؟ عبدالسبحان بھائی؟ میرا نام محمد سبحان ہے۔ نہیں، اصل میں سبحان کا مطلب ہوتا ہے بچوں پاک۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ پاک، یعنی ہر عیب سے پاک، ہر برائی سے پاک۔ اور پیارے بچوں یہ جو نام ہے نا سبحان، یہ اللہ پاک کی صفت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ پاک کی صفت، یعنی اللہ پاک ہی ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، جو کیا ہے؟ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو ہمیں اپنا نام سبحان رکھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اگر جیسے آپ کا نام آپ نے کہا سبحان ہے، تو آپ سبحان نہیں بلکہ کیا کہیں گے؟ عبدالسبحان۔ کیا کہیں گے آپ؟ عبدالسبحان، کیا کہیں گے آپ؟ عبدالسبحان، تو آج سے آپ نیت کر لیں کہ اپنا نام کیا کہیں گے آپ؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کا نام کیا ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ عبدالسبحان۔ جی، تو پیارے بچوں سبحان نام نہیں رکھا جاتا بلکہ عبدالسبحان نام رکھا جاتا ہے۔ تو آپ کا جو سوال تھا کہ دنیا میں ٹوٹل کتنے انبیاء کرام آئے، تو پیارے بچوں دنیا میں ٹوٹل جو انبیاء کرام آئے نا، اس کی تعداد ہمیں نہیں معلوم۔ یعنی ہم نہیں کہہ سکتے کہ 1 لاکھ آئے یا 2 لاکھ آئے یا 3 لاکھ آئے یا 1,20,000 آئے، یعنی کوئی فکس فگر ہم نہیں کہہ سکتے، بلکہ جب ہم کہیں تو کیا کہیں گے؟ یعنی ہم کہیں گے اللہ ہی جانتا ہے کتنے انبیاء کرام آئے۔ کیا کہیں گے ہم؟ اللہ ہی جانتا ہے کتنے نبی ہیں۔ ہاں، یوں بھی کہہ سکتے ہیں مورلیس 1,24,000، یعنی تقریباً 1,24,000۔ بعض لوگ کہتے ہیں 1,24,000 انبیاء کرام آئے۔ تو یوں نہ کہا جائے بلکہ یوں کہنا چاہیے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی یہ بات نوٹ کریں، بہت اہم بات ہے یہ، بہت اچھا سوال کیا ہمارے عبدالسبحان بھائی نے کہ انبیاء کرام کی جو تعداد ہے ہم کوئی فکس تعداد بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ احادیث کے اندر مختلف تعداد بیان کی گئی ہے۔ تو علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کی تعداد اگر بیان کرنی ہو تو یوں کہا جائے کہ مورلیس 1,24,000، یعنی تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام آئے، لیکن کوئی ہم فکس تعداد بیان نہیں کر سکتے۔ جو فکس تعداد ہے انبیاء کرام کی ہے وہ کون جانتا ہے؟ اللہ پاک۔ کون جانتا ہے بچوں؟ اللہ پاک۔ جی اچھا پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بہت ہی اہم بات وہ یہ کہ جو نبی ہوتے نا، ایسا نہیں ہے کوئی شخص بہت اللہ کی عبادت، جس نے بہت اللہ کی عبادت کی ہو، جس نے بہت روزے رکھے ہوں، نماز پڑھی ہو، جس نے بہت سارا حج کیے ہوں، طواف کیے ہوں، تو اللہ پاک نے اس کو نبی بنا دیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی جو ہے نا یہ کسی عمل سے نبوت نہیں ملتی، بلکہ اللہ پاک نے بعض بندوں کو چن لیا، یعنی خاص کر لیا، اور ان کو اللہ پاک نے کیا بنایا؟ نبی بنایا۔ تو کسی عمل کے ذریعے نبوت کسی کو نہیں دی گئی، بلکہ اللہ پاک نے مخصوص بندوں کو، خاص بندوں کو نبی بنایا۔ اور جس کو اللہ پاک نے نبی بنایا، جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی یہ بات یاد رکھیے گا کہ جن کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی ان سے کبھی بھی نبوت واپس نہیں لی جاتی۔ یعنی جو نبی بنا دیے گئے وہ ہمیشہ نبی ہیں، ان سے کبھی واپسی نبوت نہیں لی جائے گی۔ لیکن ایک اور اہم بات یاد رکھیے گا کہ جتنے انبیاء کرام دنیا میں اللہ پاک نے بھیجنے تھے، ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی کیا ہے؟ سب سے آخری نبی۔ کیا ٹاپک ہے ہمارا؟ سب سے آخری نبی۔ جی ہاں پیارے بچوں، جتنے دنیا میں اللہ پاک نے نبی بھیجنے تھے
وہ اللہ پاک نے بھیج دیے، اور ان سب سے آخر میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ اور یہ بات اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمائی ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے کون سے نبی ہیں؟ آخری نبی ہیں۔ کون سے نبی ہیں؟ آخری نبی۔ کون سے نبی ہیں؟ آخری نبی۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ آپ کے بعد کوئی نبی یہ بات اللہ پاک نے کہاں فرمائی ہے؟ قرآن پاک میں۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ترجمہ کنز الایمان، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو پیارے بچوں، قرآن پاک کی اس آیت میں بھی اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ سب سے آخری نبی۔ کیا فرمایا؟ سب سے آخری نبی۔ حدیث پاک یاد کرتے ہیں، وہ بھی بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ لا نبی بعدی۔ اس کا مطلب ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اچھا یہاں پر نا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے بچے جب قیامت آئے گی نا تو قیامت سے پہلے اللہ پاک کے ایک نبی دنیا میں آئیں گے جن کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کیا نام ہے ان کا؟ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارا ایک ایپیسوڈ دیکھا ہوگا جس کا موضوع تھا دجال۔ اس میں بھی یہ بات بیان کی گئی تھی کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے یہ نبی زندہ ہیں اور اللہ نے انہیں زندہ ہی آسمانوں پر اٹھایا ہے، اور جب دجال آئے گا تو آپ علیہ السلام کو اللہ پاک دنیا میں بھیجے گا اور آپ ہی اس دجال کو ماریں گے۔ تو اب یہاں پر کسی کو یہ کنفیوژن نہ ہو جائے کہ دنیا میں اب تو کوئی نبی آئے گا ہی نہیں، تو پھر جو آپ آئیں گے، تو پیارے بچوں آپ اللہ کے پہلے سے نبی ہیں۔ آپ کون ہیں؟ اللہ کے پہلے سے نبی ہے۔ ہاں، آپ تو پہلے ہی آ چکے تھے۔ اب جو آپ دنیا میں آئیں گے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ کیا بن کر آئیں گے؟ ہاں، یعنی آپ نبی بھی ہوں گے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی ہوں گے۔ تو جب یہ بات ہوتی ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا میں آئیں گے وہ تو پرانے نبی ہیں، وہ تو پہلے آ چکے ہیں، تو لہٰذا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے امیر اہل سنت نے بھی ہمارے لیے اس موضوع پر، اس ٹاپک پر ایک بہت پیارا بک لیٹ لکھا ہے، ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہی کیا ہے؟ آخری نبی، آخری نبی، کیا لکھا ہوا ہے بچوں؟ سب سے آخری نبی۔ اس رسالے کے اندر امیر اہل سنت نے یہ بات بیان کی ہے کہ مسلمانوں کا یہ بیسک عقیدہ ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اچھا پیارے بچوں، اگر کوئی اللہ کو ایک نہ مانے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اگر کوئی اللہ کو ایک نہ مانے، بولے اللہ دو ہیں یا اللہ بہت سارے ہیں، استغفر اللہ، تو وہ شخص کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ وہ شخص کیا ہو جاتا ہے؟ کافر، وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اگر وہ یہ نہیں کہے، وہ یہ نہیں مانے کہ آپ آخری نبی ہیں، بلکہ وہ یہ کہے کہ آپ کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، استغفر اللہ، معاذ اللہ،
تو پیارے بچوں ایسا شخص بھی مسلمان نہیں ہوتا، ایسا شخص بھی مسلمان نہیں ہوتا، کون؟ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا۔ تو جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، ایسے ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ کیا ہے بچوں؟ ضروری ہے، کیا ہے بچوں؟ ضروری ہے۔ جو آپ کو آخری نبی نہ مانے وہ کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اچھا پیارے بچوں، ہمارے جو صحابہ تھے نا، جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے، آپ کی مدد کی، آپ پر ایمان لائے، ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ حضرت، میں آپ کو امیر سنت کے اسی رسالے سے ایک حدیث پاک سناتا ہوں کہ ہمارے صحابہ کا کیا عقیدہ تھا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام، جو کہ اللہ کے نبی ہیں، پیارے بچوں، ان کے دونوں شولڈر کے درمیان، دونوں کندھوں کے درمیان میں لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ خاتم النبیین، یعنی محمد اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یہاں اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور یہ جو بات لکھی ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان لکھی ہوئی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے یہ بات بہت پہلے ہی بیان کر دی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مل کے جو امیر سنت نے نعرے لکھے ہیں، آئیے مل کے لگاتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی، آسیوں کا آسرا سب سے آخری نبی، ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی، اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی، ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی، اولیاء نے بھی کہا، سب سے آخری نبی، شیخ و شہاب نے کہا، سب سے آخری نبی، بچہ بچہ بول اٹھا، سب سے آخری نبی، بچہ بچہ بول اٹھا، سب سے آخری نبی، ہے عقیدہ رضا سب سے آخری نبی، نعرہ عطار کا، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر گفتگو کی۔ اللہ پاک ہمیں اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور جو لوگ اس طرح کے عقیدے نہیں رکھتے، اس طرح کا کانسیپٹ نہیں رکھتے، اس طرح کے اعتقاد نہیں رکھتے، اللہ پاک ہمیں ان سے محفوظ رکھیں اور ہمیشہ ہمیں اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اس طرح کے پیارے پیارے پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کی دعوت اسلامی آپ کے لیے مدنی چینل پر بہت سارے پروگرام لے کے آتی رہتی ہے۔ اور اس آخر میں دوبارہ عرض کروں گا آپ سب سے کہ ہمارے امیر سنت نے جو یہ رسالہ ہمیں لکھ کے دیا ہے، سب سے آخری نبی، یہ آپ ضرور خریدیے بھی اور اپنے بچوں کو پڑھ کے سنائیے بھی۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچوں کے اندر بھی یہ اعتقاد مضبوط ہوگا، اور جب یہ بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ بھی آگے اس عقیدے کو آگے بیان کرنے والے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو جنت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ I love Islam. I love Islam. I love Islam. I love Islam.
اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا